बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 जनवरी बरोज़ बुध हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ज़बरदस्त जो फ़ैसला सामने आया है और पीडीएम को 24 घंटे के अंदर अंदर उनके उनका एहतजाज था वो नतीजा खेज़ साबित हुआ है और मौलाना फजल रहमान समेत मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं पार्लियामेंट में उन सबको नोटिस जारी हो गए हैं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी सरबराही में ये 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। बैरूनी फंडिंग्स, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस पर जो है वो आज समाअत नहीं थी, आज सारे केसेस पर समाअत थी और बड़ी अहम समाअत और बड़ी दिलचस्प समाअत है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हम बात करेंगे जो पीडीएम का वफद गया था अपनी याददाश्त जमा करवाने के लिए और उनकी मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब का एक बड़ा जो है मुतालबा सामने आ गया है बैरूनी फंडिंग को लेकर और जो उन पर इल्ज़ामात लगाए गए हैं मरीम नवाज़ और मौलाना की तरफ से, उसके ऊपर वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मिलियन मार्च करने जा रहे हैं मौलाना कराची में, लेकिन उसकी इजाज़त सिंध हुकूमत नहीं दे रही और ये बड़ी ही जो है वो एक दिलचस्प सूरत हाल अख्तियार कर गई है, ये भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा। इमरान खान साहब ने आज बड़े खुलकर इसके ऊपर बात की और उनका ये कहना है कि फ़ौरन फंडिंग केस की समाअत ओपन होनी चाहिए, मीडिया पर आनी चाहिए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम चाहते हैं कि पूरी कौम देखे कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ौरन फंडिंग का एक दरख्वास्त दी गई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जो सोर्स ऑफ फंडिंग है 40,000 डोनर्स की जो लिस्ट है और उनकी दस्तावेज़ात हैं और उसकी तफसीलात वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी, जबकि ये जो दूसरी पार्टीज़ हैं चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, ये एक हज़ार लोगों की जो तफसीलात है वो भी जमा करवाने में नाकाम रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि हम सुरखरू हुए हैं और हम मज़ीद भी सुरखरू होंगे, ये मामला टीवी पर दिखाया जाए ताकि कौम को पता चले कहाँ कहाँ से कौन फंड लेता रहा है और इनका जो असल चेहरा है वो सामने आए। दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान का कल जो आपको चेहरा नज़र आ रहा था वो बड़ा ही मायूस था और सवाल भी मीडिया ने इसके ऊपर किया और उसकी 2 वजूहात थी। एक तो कल मौलाना के झंडे आपको नज़र नहीं आते थे, जो 2-2.5 हज़ार लोग थे उसमें मौलाना के झंडे बहुत कम थे। पहली दफ़ा हुआ कि मौलाना को बग़ैर मदरसों के बच्चों के एहतजाज करना पड़ा और जब मदरसों के बच्चे नहीं होंगे तो मौलाना के और कौन से वर्कर्स हैं। जब मौलाना के बच्चों पर या मदरसों के बच्चों पर पाबंदी लग जाएगी तो पीडीएम के पास तो बच्चा कुछ नहीं, उनकी तो सारी की सारी जो एहतजाजी तहरीक है वो तो जो है वो गई, जो है वो ख़त्म हो गई। तो ये सारी चीज़ें, एक तो ये दुख था, दूसरा उनको दुख ये था कि मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि वो मौलाना फजल रहमान समेत सारे जो बाहर से फ़ंड लेते रहे उन सब से हिसाब किताब मांग लिया गया है। और आज फ़ारूक हबीब ने जो इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात की है कि मौलाना फजल रहमान अब आप रसीदें लेकर आएँ, जो आपने मदरसों के नाम पर दुनिया से पैसे लिए हैं बैरून मुल्क भी और दुश्मन ममालिक से भी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा और अब जवाब मांग लिया गया है। आज समाअत हुई है, ये 5 रुकनी बेंच है जिसके सामने समाअत हुई है और इसमें जो है वो सियासी जमातों के गोशवारों और पार्टी फंड्स की छानबीन से मुतल्लिक ये केस था जिसके ऊपर समाअत हुई है। पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने गोशवारों से मुतल्लिक रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा दी है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट की कापी दरख्वास्त गुजार को फराहम करने की हदायत की है ताकि वो जो एतराज़ात जमा करवाना चाहते हैं उस रिपोर्ट के ऊपर वो एतराज़ात जमा करवा सकें। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त गुजार को हदायत की है कि आप रिपोर्ट का जायज़ा लें और जायज़ा लेने के बाद अपने एतराज़ात दायर कर दिए जाएं। और मेंबर इलेक्शन कमीशन इरशाद कैसर ने यह भी बताया है कि जो इलेक्शन कमीशन में 3 सियासी जमातों के फंड्स की छानबीन पहले से चल रही थी। 3 जमातें कौन सी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अब तो इनको ये मान लेना चाहिए कि फ़ौरन फंडिंग का जो केस है या ममनुआ फंडिंग का जो केस है वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं है, वो इनके ख़िलाफ़ भी है और ये कल अपने ख़िलाफ़ एहतजाज कर रहे थे। तो इरशाद कैसर ने यह बताया है कि ये सिर्फ 3 जमातों का, क्योंकि वो पहले चल रहा था, मज़ीद 19 सियासी जमातें बाशमोल मौलाना फजल रहमान, महमूद अचकज़ई, ANP, काफ लीग, सब से जो है वो उन्होंने जवाब तलब कर लिया है। 19 सियासी जमातों को आज नोटिस जारी कर दिए गए हैं
میں سمجھتا ہوں یہ جو اتنا احسن اقدام ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، یہ 24 گھنٹوں میں نتیجہ خیز بڑا اچھا احتجاج تھا پی ڈی ایم کا، اور اس میں جو ہے وہ قوم کو خوشخبری سننے کو ملی ہے کہ جو رونا رو رہے تھے اب ساری جماعتوں کا کٹا چھٹا کھلے گا اور سب کا پتہ چلے گا۔ الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، آپ کسی کا نام لے دیں، آپ کو اسرائیل کا کسی بندے کا نام آتا ہے اب وہ لے لیں، آپ کو انڈیا کا کوئی بندہ اچھا لگتا ہے آپ اس کا نام لے لیں، آپ کو امریکہ کا کوئی بندہ اچھا لگتا ہے آپ اس کا نام لے لیں۔ باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے، رسیدیں دکھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کے آج جو الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے ہیں، تو جب پاکستان پیپلز پارٹی اور انہوں نے ان کے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان سے کہا گیا کہ اب جواب جمع کروائیں، تو وہ کہتے ہیں ہمارے اوپر الزام لگایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو وہی جواب دے۔ اچھا، جو ان کا جواب ہے وہ بھی پی ٹی آئی دے، جو پی ٹی آئی کے خلاف اپنا الزام ہے وہ بھی پی ٹی آئی جواب دے۔ اگر سارا کچھ پی ٹی آئی نہیں کرنا ہے تو پھر آپ لوگ کس مرض کی دوا ہیں؟ آپ کے خلاف ایلیگیشن لگا ہے، برڈن آف پروف آپ پر ہے، آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں۔ جب آپ نے ڈینائی کیا ہے تو اب آپ کے اوپر جو ہے وہ اونس آف پروف آپ کے اوپر آتا ہے اور آپ کو یہ ثابت تو کرنا پڑے گا۔ اب فارن فنڈنگ کیس میں جو ہے آج جو حکمران جماعت تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب سے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جواب جمع کروا دیا گیا ہے۔ مسلم لیگ نون کی جو ہیں نیب صدر مریم نواز، ان کی طرف سے جو کل ایلیگیشنز لگائے گئے تھے آج احسن اقبال نے الیکشن کمیشن کے باہر کھڑے ہو کر وہی دہرائے ہیں۔ ساتھ مولانا فضل الرحمان کے جو اسپوک پرسن ہیں مولانا عبدالغفور حیدری، جب یہ نوٹس کی بات ہوئی ہے اور جب ان کو نوٹس بھیجا گیا ہے تو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نوٹس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ اب ان لوگوں کی اب لینگویج چیک کریں کہ کل وہ شیخ رشید کا کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید کے احکامات کو وہ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، آج وہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن پاکستان کے نوٹس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ یا تو ان لوگوں کے اندر کوئی شرم و حیا ہے نہیں، اگر ہے تو کل آپ جس ادارے کے باہر آئے تھے انصاف لینے کے لیے، آج اس ادارے نے انصاف کی فراہمی کے لیے باقی جماعتوں کو بھی جن کے خلاف ایلیگیشنز تھے، جن کے اوپر باتیں آ رہی تھی، یا جو پارلیمانی پارٹی ہے جو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہے، جو الیکشن لڑتی ہے، جو بطور سیاسی جماعت رجسٹر ہے، اس کو جواب دینا چاہیے۔ اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے اور اس کے اوپر تو پوری قوم یہی چاہتی ہے کہ یہ لوگ جواب دیں، اور آپ دھمکیاں لگاتے اور آپ کہتے ہیں کہ کوئی مائی کا لال مولانا فضل الرحمان سے حساب مانگ ہی نہیں سکتا، آپ الیکشن کمیشن کے نوٹس کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، آپ کچھ بھی کر لیں، یا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ جواب نہیں دیں گے آپ کی جماعت کی رجسٹریشن فارغ ہو جائے گی، اور آپ کی جماعت کی رجسٹریشن فارغ ہوگی تو ادھر جمعیت علماء اسلام جو ہے پاکستان وہ تیار بیٹھی ہے، مولانا شیرانی اور حافظ حسین احمد وہ پھر اپنی جماعت پہلے رجسٹر کروانے کو تیار بیٹھے ہیں، وہ تو پہلے آپ کی جماعت کو انہوں نے چیلنج کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ایک اسرائیل ملین مارچ کرنے جا رہے ہیں اور کراچی میں، اور اس کے لیے ایک اپلیکیشن دی تھی انہوں نے کراچی کی انتظامیہ کو۔ کراچی کی انتظامیہ وہ درخواست کی اجازت دینے سے کترا رہی ہے، ابھی تک وہ درخواست پینڈنگ ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے کیونکہ یہ ایس او پیز پر عمل درآمد نہیں کریں گے تو ہم اس بات کی اجازت نہیں دے سکتے۔ حالانکہ جو معاملہ ہے ان کا جو مولانا فضل الرحمان کا، انہوں نے پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی اس میں انوائٹ کیا ہے، لیکن اب کیونکہ اسرائیل مخالف ریلی ہے تو اسرائیل مخالف ریلی میں دیکھتے ہیں کہ مریم نواز جاتی ہیں اسرائیل کے خلاف کوئی ریلی ہو، یا بلاول جاتے ہیں اسرائیل کے خلاف ریلی میں، اور اس کی اجازت وہ کیسے دیں گے؟ اب یہ ساری چیزیں جو ہے ان کے سامنے ہیں۔ لیکن اب مولانا کس کے خلاف پھر کہیں گے کہ ہم ان کے کنٹینرز اٹھا کر پھینک دیں گے؟ اب تو ان کی اپنی حکومت ان کو اجازت نہیں دے رہی۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف نے ایک درخواست دی ہوئی تھی اپنے جو ڈاکٹرز کے لیے، تو وہ ڈاکٹرز ان کا یہ کہنا تھا کہ میڈیکل بورڈ میں میرے ذاتی ڈاکٹرز کو شامل کیا جائے۔ بڑا ہی ہمارے ملک کا جو قانون ہے بڑا ہی شفیق ہے ان لوگوں کے لیے۔ آنریبل جو احتساب عدالت ہے انہوں نے وہ درخواست منظور کرتے ہوئے اس میڈیکل بورڈ میں 3 ذاتی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بھی شامل کر دیا ہے، اور وہ ذاتی ڈاکٹرز اس میڈیکل بورڈ کا حصہ ہوں گے تو وہ تو کہیں گے بھئی یہ تو مرنے والا ہے، اس کو تو لندن جانا چاہیے، یہ لندن نہ گیا تو یہ آج ہے یا کل ہے یہ چلا جائے گا، تو یہ حالت ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں چودھری برادران کے خلاف ریفرنس فائل ہونا تھا، ان کی ایک پٹیشن تھی، اور وہ ریفرنس کیا فائل ہونا تھا؟ آج ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم ان کی اخراج رپورٹ ہی لے آئے کہ ان کے خلاف سارے وہ بالکل دودھ کے دھلے ہو گئے، نہ مونس الہی نے کوئی کرپشن کی ہے، نہ پرویز الہی نے کی ہے، نہ چودھری شجاعت نے کی ہے، نہ ان کے کوئی آمدن سے زائد اثاثہ جات ہیں، سارا کچھ
پاک صاف کر کے آج پیش کر دیا ہے لاہور ہائی کورٹ کو، اور انہوں نے اپنی اور جو چودھری برادران تھے جو انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ یہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں ملوث ہیں، یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں، انہوں نے بھی وہ باعزت طور پر درخواست واپس لے لی، اور انہوں نے بھی باعزت طور پر ان کو جو ہے کہہ دیا کہ یہ بالکل پاک صاف ہیں۔ ایسے قانون پہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے، اور ایسے قانون پر اور ایسے اداروں پر جو یہ کام کرتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کیا جائے بطور پاکستانی؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس کے اوپر سر پیٹا جائے یا ان اداروں کو جو ہے وہ پکڑا جائے۔ یہ اب بڑے ادارے ان کو پکڑ سکتے ہیں، ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ آج یہ کل انہوں نے یادداشت جمع کروانی تھی، یہ ان کو بھول گئی تھی، یہ ان کی حالت ہے، اور ان کو اور ایکٹیویٹیز یاد نہیں۔ یہ یادداشت جو جمع کروانے گئے تھے الیکشن کمیشن کو وہ بھول گئی۔ آج احسن اقبال اور یہ سارے لوگ ہیں اور انہوں نے یادداشت جمع کروائی ہے، اور یہ اندر جا کے منت ترلا کر کے آئے ہیں کہ مہربانی کریں اب اس معاملے کو ٹھنڈا رکھیں، کیونکہ یہ معاملہ بڑھے گا تو بات نکلے گی تو دور تلک جائے گی۔ تو ان کو پتہ ہے کہ یہ بات نکلی تو بڑی دور جائے گی، اور اس وجہ سے یہ منت ترلا بھی کر کے آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں مولانا کیا جواب دیتے ہیں اور یہ سارے معاملات کدھر جاتے ہیں۔ جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔